السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ طہارہ کے ٹاپک پر آج ہم رفع حاجت کے مسائل پر اہم پوائنٹس کا مطالعہ کریں گے۔ بیت الخلاء، خلا خالی سے نکلا ہے، اور خلا سے مراد ہے ایسا وقت جس میں انسان تنہا ہو اور اپنی فطری ضرورت کو پورا کرے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اور نکلنے کے وقت مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے۔ کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع ہے۔ طہارت ہمیشہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرمایا کرتے تھے۔ راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ مٹی میں جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جبکہ گوبر اور ہڈی ان دونوں میں جذب کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ اکثر ان دونوں چیزوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، ہڈی جنات کی خوراک ہے، اسے گندا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ مٹی کے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں۔ استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے۔ رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں۔ وضو نماز اور طواف کی شرط ہے۔ رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے۔ بیماری، بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے۔ حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ عزیز ساتھیو، بیت الخلاء نجس جگہ ہے، شیطان کی اماج گاہ ہے۔ شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے اور گندگی والی جگہ کو بھی پسند کرتا ہے، لہٰذا بیت الخلاء میں بغیر ضرورت کے زیادہ دیر بیٹھنا شیطانی چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور نعمت یہ بھی ہے کہ رفع حاجت کے ذریعے انسان کے جسم سے اس کی ساری نجاستیں دور ہو جاتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔